بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ جی ہاں، افغان طالبان نے پاکستان اور چین کو پہلا بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ گند صاف کرنے کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، اس کو پورا کر دکھایا۔ نہ صرف بڑے پیمانے پر آپریشن کر کے گرفتاریاں کی گئی ہیں، بلکہ جو گرفتاریاں کی گئی ہیں ان افراد کو پاکستان اور چین کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور کہہ رہا ہوں دھماکے دار ہے، دھماکے دار ویڈیو، اس لیے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ یوں کہیے کہ گھر صاف کرنا، گند صاف کرنا، طالبان مکمل طور پر معاونت پر آ چکے ہیں پاکستان اور چین کی، اور یہ خالی خولی نہیں ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ پاکستان اور چین نے جواب میں کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے کا وعدہ ہے، جس کی بنا پر یہ ڈیل اس حد تک سٹرونگلی اب ڈھیر چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ طالبان نے، میں نے آپ کو بولا کہ بڑے بڑے غدار گروپس پکڑے ہیں، ان گروپس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانی ہے۔ آپ کو امر اللہ صالح سے متعلق بتانا ہے، آپ کو احمد مسعود سے متعلق بتانا ہے کہ جو افغانستان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے امارات اسلامی افغان، ان کے مطابق یہ دونوں صاحب کے جو گروپس ہیں نا فائٹرز، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تو پلیز ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کہ اگر چینل پہلی بار دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا، مکمل آپ نے دیکھنا ہے۔ کامنٹ سیکشن پہ میں انتظار کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہاں طالبان بھی زبان کے پکے ہیں، ادھر پاکستان اور چین نے بھی معاملہ بہت اندر تک، یہ تمام چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہی ہیں، ٹائم لائن ریفرنسز کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی سب سے پہلے اسلامک امارات افغانستان کے آفیشیل ویب سائٹ سے متعلق آپ کو بتا دوں کہ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق، افغان آفیشیل کے اطلاعات کے مطابق، کہ احمد مسعود اور امر اللہ صالح کی جو فورسز ہیں نا، انہوں نے داعش کو جوائن کر لیا ہوا ہے، اور موجودہ طور پر افغانستان میں ہونے والے حملے یا طالبان کے اوپر ہونے والے حملوں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ احمد مسعود اور امر اللہ صالح کی جو فورسز تھی پنشیر کی، وہ اس کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ اگر یہ خبریں بالکل درست ہیں تو اب ہمیں پتہ چلا، جو میں پچھلے دنوں ایک ویلاگ بنایا تھا، کہ احمد مسعود جو دوشنبے سے پیرس کی فلائٹیں بار بار پکڑ رہے ہیں، اور پیرس سے، فرانس سے متعلق اس کی کئی کمپنیوں سے متعلق یہ اطلاعات ہیں جو فرانس کی انٹیلیجنس نے دی تھی کہ وہ وینڈرز ہیں داعش کے، آئسس کے۔ تو یہ اگر کڑیاں ملائے نا تو یہ بڑی گمبھیر پوزیشن بنتی جا رہی ہے، جو اگر یہ انکشاف انٹیلیجنس اطلاعات طالبان کی، یعنی امارات اسلامک امارات افغان کی، آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں اگر یہ اطلاعات ہیں۔ اچھا جی، یہ تو میری ایک خبر ہوئی، اب ٹاپ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، امارات اسلامی افغانستان کے قیام کے وقت نا طالبان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے کسی ملک کے لیے نا افغانستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال ہونے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اسپیشلی ہمسایہ ممالک سے متعلق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں کچھ شیورٹیز بھی دی گئیں۔ دوحہ کے بعد افغانستان کے اندر، کابل کے اندر کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ سب چیزوں کا آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے۔ DGISI جنرل فیض حمید کا ادھر پہنچنا، چین کے سفیر کا ادھر پہنچنا، پھر اس سے پہلے جو دعوت دی تھی افغان طالبان کو چین کے اندر، بیجنگ کے اندر، یہ تمام چیزیں اس بات کی تھی کہ بھائی مستقبل میں یہ شورٹیز چاہیے۔ اب ان شورٹیز تو دے دی طالبان نے، لیکن شورٹیز کے بدلے میں چین اور پاکستان نے بھی کچھ کرنا تھا۔ جو انہوں نے کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی ہے، بہت ایکسکلوسیو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ افغان طالبان نے پاکستان اور چین کے ساتھ وفا یہ کہہ کے نبھائی ہے کہ طالبان نے افغانستان میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی بھاری تعداد میں گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، اور نہ صرف گرفتاریاں شروع کی ہیں بلکہ افغان صوبہ نمروز اور قندھار میں بلوچ ریپبلکن گارڈز کے کئی شرپسندوں کو طالبان نے گرفتار کیا۔ ابھی اوگور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، چین کے ساتھ وعدہ وفا کیا کیا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی ابھی اچھا جی، بلوچ ریپبلکن گارڈ کے سربراہ ہیں میر بختیار ڈومکی، پاکستان کے سابق سیاستدان بھی تھے بلوچستان کے، میر بختیار ڈومکی، انہوں نے جاپانی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ سینئر لیڈر ملک خان محمد ماڑی سمیت کئی اہم رہنما گرفتار کیے جا چکے ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے،
جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے. طالبان نے انہیں گرفتار کیا، نہ صرف گرفتار کیا بلکہ افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیاں کرنے والے ان شرپسندوں کو طالبان نے نامعلوم مقام پر منتقل کر رکھا ہے. اور اس سلسلے میں طالبان ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد طالبان ان پاکستان کے غداروں کو پاکستان انٹیلیجنس کے حوالے کر دے گا. جی ہاں، ہے نا بڑی خبر. ساتھ ساتھ بی ایل اے، ساتھ ساتھ بلوچ ریپبلکن گارڈ، ان تمام کا صفایا ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا جڑوں سے ختم ہو رہے ہیں. اب میری خبر اور میرے ویورز کو تو پتا، میں نے کہا تھا کہ بہت بڑا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ٹک 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 نہیں چلے گی. اب معاملہ بہت کلیئر ہوگا. یہ پاکستان کا سب سے محفوظ ترین صوبہ بلوچستان ہوگا. اس بات کو آپ طے کر لیں. اچھا جی، اور بھی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے میر بختیار ڈومکی صاحب نے کہا ہے، جو میں ریفرنس ابھی آپ کو کوٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے افغان طالبان کو، آپ ہمیں یعنی بی ایل اے کو یا بلوچستان ریپبلکن گارڈز کو، آپ ہمیں ایسا ہمسایہ کیوں نہیں ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ پاکستانی انٹیلیجنس کی کیوں مدد کر رہے ہیں ہمیں پکڑوانے میں؟ لیکن طالبان کا جواب یہ، وہ خود ہی بتا رہے ہیں، جاپان کی نیوز ایجنسی کو میر بختیار ڈومکی خود بتا رہے ہیں، آپ کراس چیک کریں جی اس کو. انہیں کہا نہیں، ہمارا پاکستان کی انٹیلیجنس کے ساتھ وعدہ ہے، آپ کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، بس بہت ہو چکا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، اسی خبر کی ویب سائٹ پہ وہاں یہ ہے کہ جی ہاں، بی ایل اے کے لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں داعش کے، آئسس کے اس گراؤنڈ پہ انہیں گرفتار کیا گیا. دینا پاکستانی حکام کو ہی ہے. یہ ایک بڑی خبر. دوسری، چین. اب آخر میں بتاؤں گا کہ پاکستان اور چین اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں. وائس ورسا ریلیشن ہمیشہ برابری کی سطح پہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ساتھ دو، ایک ساتھ لو. انویسٹمنٹ پلان بھی بتا دیے چین نے آنے والے 2-3 دنوں میں. کل ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا تھا کہ کانٹریکٹ بھی سائن ہونے جا رہا ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے سرحدوں کی سیکیورٹی بہت ضروری تھی. چین کے سلسلے پہ کیا گیا ہے؟ طالبان نے چین کی سرحد کے ساتھ جتنے بھی باغی اغور تھے ان تمام کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا، اور چین کو تحفے کے طور پر دینے کا ارادہ کیا. وہی تنظیم ہے جسے کہتے ہیں نا ایسٹ ترکستان سیپریسٹ موومنٹ، ETIM. جی ہاں، ETIM جو ایک زمانے میں طالبان کے ساتھ تھی، ایک زمانے میں طالبان کے ساتھ اشرف غنی رجیم کے خلاف لڑنے میں یہ شامل تھے. طالبان نے کہا نہیں، اس ٹائم صرف چین اور پاکستان ہمارے لیے، جو میں نے کہا بھی آپ کو بتاؤں گا وہ کیا کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز تھی. ETIM کے حوالے سے جو 2 کراس چیک ہے، میں نے کہا تھوڑی انفارمیشن آپ کی بتا دوں. اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو ویڈیو مائنڈ نہیں کیجیے گا. اچھا، 20 اگست کو نا BLA نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ گوادر میں خود کچھ دھماکہ کیا تھا چائنیز انجینئرز کے اوپر. ٹھیک ہے جی، BLA نے ذمہ داری قبول کی تھی. پھر بول رہا ہوں، BLA نے ذمہ داری قبول کی تھی، چائنیز کے اوپر خود کچھ دھماکہ ہوا تھا. اور اس پاکستانی انٹیلیجنس اطلاعات تھی کہ یہ گوادر حملہ کی جو پلاننگ ہے نا وہ ایران میں ہوئی تھی. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی ملاقاتیں آرمی چیف سے ایرانی آرمی چیف کی، یہ تمام انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. 14 جولائی خودکش حملہ چائنیز انجینئرز پہ ہوا تھا کوہستان کا، یاد ہے آپ کو، داسو ڈیم کے پاس. جی اس کی پلاننگ کہاں ہوئی تھی؟ جی اس کی پلاننگ ہوئی تھی بلوچستان کے اندر. ان تمام انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق یہ علیحدگی پسند، اب جو اسپیشلی بلوچستان کے علیحدگی پسند ہے، یہ تیزی سے ایران کے شہر سیستان میں منتقل ہو سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں پاکستان نے پیش بندی کر لی ہے کہ اگر یہ سیستان میں آئے تو ایران پابند ہوگا ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے سپرد کرنے کے. تو یہ چیزیں پاکستان نے اس طرف سے اس سارے معاملے کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. تو ترکی بھی خوش، پاکستان بھی خوش. اور بدلے میں طالبان کیسے خوش، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اس کے بدلے میں ترکی اور پاکستان، چین اور پاکستان افغان طالبان کو اکانومک سپورٹ دیں گے اور دے رہے ہیں. چین اور پاکستان طالبان کے حوالے سے لابنگ کریں گے اور کر رہے ہیں. لابنگ کس حد تک ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اکنامک سینکشنز کو ختم کروانا ہے. جی کوئی شک نہیں، اس وقت 2 ہی بلند ترین آواز ہے چین اور پاکستان کی. ود انٹرنیشنل کمیونٹی، پاکستان بینکنگ اور کامرس کے شعبے میں ویسے ہی ٹیکنیکل سپورٹ کر رہا ہے، اور چین
تو ویسی فل فلیج اس وقت بیچ کے اندر انوالو ہو گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں گیو اینڈ ٹیک میں چین اور پاکستان نے مکمل لابنگ اور سپورٹ کرنی ہے, اور افغانستان میں طالبان نے چین اور پاکستان کے لیے سرحدوں کو مکمل طور پر محفوظ کرنا ہے, جس کی بنا پر یہ آپریشن. مجھے تو اس دن کا انتظار ہے جب میں ویلاگ بناؤں گا, جب یہ گرفتاریاں ہو رہی ہوں گی آفیشلی طور پر. پاکستانی انٹیلیجنس حکام کو بتایا گیا جی یہ ہیں بی ایل اے والے جو پاک فوج پر حملے کرتے تھے, یہ ہیں بی آر اے والے, یہ ہیں کیا نام ہے جی ان کا بلوچ ریپبلکن گارڈ والے, یہ ڈومکی سب بند ہے. یہ لکھ لیں میری بات آپ. کمنٹ سیکشن کا مجھے انتظار رہے گا. ایک بار ریکویسٹ کہ چینل پہلی بار دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں, بٹن دبانا ہے. میں اس لیے بتاؤں کو کہتا ہوں کیونکہ مجھے جو میں نے جب یوٹیوب کو کھول کے دیکھتا ہوں نا اس کا وہ ڈیش بورڈ, تو پتہ چلتا ہے کہ میرے زیادہ تر ویورز یہ ہیں جنہوں نے بٹن نہیں پریس کیا ہوا. دیکھتے روز ہیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, ویوز بہت اچھے ہیں, وہ بہت اچھے, لیکن وہ دیکھتے ہیں اس کو پریس نہیں کرتے. مجھے شاید وہ ڈرتے ہیں کہ پریس ہونے سے کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا سر, پلیز اس کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.